کیا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ جہاں استاد کی مار لگے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ ہم نے تو بھئی یہ حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے، تو یہ ویسے طالب علموں کی تسلی کے لیے کسی بندے نے بات بنائی ہے اور بہت غلط کام کیا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے نبی کے ذمے لگایا ہے تو بہت غلط کام کیا ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی وہ ان کے ذمے لگانی درست نہیں ہے۔ حج کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں بھئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص بیت اللہ پہنچنے کی راستے کی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اب اگر ان مہینوں میں وہ وہاں پہنچ گیا تو راستے کی طاقت تو ہو گئی، پہنچ گیا نا، عمرہ کیا ہے، اب مہینہ حج کا ہے، مثلا شوال ہے یا ذوالقعدہ ہے یا ذوالحجہ کے شروع کے دن ہے، یہ حج کے مہینے، تو اس کو طاقت تو ہو گئی نا، اب اس کو چاہیے کہ وہ حج کر کے آئے۔ تو یہ بات فی نفس سے ٹھیک ہے کہ جس نے حج ادا نہیں کیا اگر وہ حج کے دنوں میں وہاں پہنچ گیا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ مکے پہنچ چکا ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مانع پیش آ جائے، رکاوٹ، تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔ اگر حاکم کا حکم یہ ہے کہ بھئی جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں وہ دوبارہ حج نہیں کریں گے، اس طرح، اور اسی طرح بیرون ملکوں سے جائیں جو لوگ وہ عمرہ ادا کریں، حج کے لیے نہ گئے ہوں تو حکومت ان کو اجازت نہیں دیتی۔ اب اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو سفر کرا دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص سے ڈر کر حج نہ کرے تو امید ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو کر سکتا ہے وہ حج کرے، اس کو کرنا چاہیے۔ ایک بیوہ کے پاس کچھ رقم ہے جو اس نے جمع کروائی ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس مقیم ہے، 3 بچے بھی ساتھ ہیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں، کیا اس کے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہاں بھئی، اگر وہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اگر 2 رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے راستے سے گزرتے ہوں تو لڑائی کی وجہ سے ایک گھر دوسرے کو روک دے، کیا دوسرا اسے روک سکتا ہے؟ روکنا تو نہیں چاہیے نا، صلح بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر ناجائز ایک روکتا ہے تو دوسرا بھی، وہ جس طرح من اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے نا اتنی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ لیکن یہ قدرتی ایک بات ہے کہ جب ایک آدمی زیادتی کرے، اس کا جب جواب دیا جائے تو پھر حد سے بندہ گزر ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جاتی۔ اس لیے اس لڑائی کو اتنا بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کیا ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بھئی، عشاء مغرب کی نماز کا وقت ہے جب شفق یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ پر جو سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے۔ تو اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس کو پھر پڑھنی چاہیے، اس کو تو لازماً پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو دیکھتے تھے، پیچھے دیکھنے کی وضاحت کریں۔ ہاں بھئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں درست رکھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے مخفی ہو؟ نہیں، میں نماز میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں، تمہارا وہ مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ نماز کی حالت میں وہ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہے جی اس سے تو پھر عالم الغیب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس سے کوئی مطلب عالم الغیب بندہ نہیں بن جاتا کہ پیچھے سے دیکھنا۔ آگے سے جو دیکھتا ہے تو آگے سے وہ ساری دنیا تو نہیں نا دیکھ لیتا، وہ صحابہ کوئی کام ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ ویسے بھی صرف پیچھے دیکھنے سے کوئی عالم الغیب بن جائے
تو یہ ڈرائیور سارے کے سارے عالم الغیب بن جائیں گے، کیونکہ یہ شیشے سے پیچھے سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کوئی بندہ عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے اور اللہ کی نعمت کہ یہ شیشے کے ذریعے دیکھ سکتے، ایسے نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو کسی شیشے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شیشے کے بغیر دکھا دیتا تھا۔